حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک دفعہ یہ ذکر ہوا کہ حضرت شاہ بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میرے لیے جاگو تو میں تم کو اپنا دیدار دکھاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تک نہ سوئے۔ حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اگر میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہو جاتی تو میں 25 سال تک جاگتا، کیونکہ فیض کلام سے معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ کمال تو اس میں ہے کہ بغیر اس کے محنت کر رہے ہیں، چکی پیس رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، صرف غیب پر ایمان ہے مگر جاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ کس طرح عین مصیبت کے وقت جب اللہ تعالیٰ 8 پہر میں سے ایک دفعہ ان سے دریافت فرماتے تھے ایوب کیسے ہو، تو دوسرے 8 پہر وہ اس ذوق کے کلام میں مست رہتے اور تکلیف و درد بالکل محسوس نہ ہوتا۔ سر محمد رفیق کا مجاہدہ۔ ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک حکم دیا ذوقی چلو دلی چلنا ہے، رفیق کے یہاں شادی ہے، اسٹیشن کے لیے تانگا لے لو۔ میں نے عرض کیا ریل کا ملنا مشکل ہے، وقت بہت تنگ ہے، اسباب سفر بھی ساتھ لینا ہے۔ اس پر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اسی طرح چلے چلو۔ غرض یہ کہ جب ہم اسٹیشن پہنچے تو معلوم ہوا کہ ٹرین کافی لیٹ ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ، اب اتنا وقت ہے کہ تم ٹیلے جا کر آسانی سے اسباب وغیرہ لا سکتے ہو۔ اب یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اتفاق سے اس وقت ایک واقف رئیسہ اسٹیشن پر موجود تھیں اور ان کے ہمراہ کئی نوکر چاکر بھی تھے۔ ہم نے اجازت لے کر ان رئیسہ سے کہا، انہوں نے فوراً اپنے ایک ملازم کو دوڑایا اور تھوڑی دیر میں ہم لوگوں کا رخت سفر بھی آ گیا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھا تم نے، تم لوگوں کا توکل بہت ناقص ہے، ان پر بھروسہ رکھو تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں، سفر کس طرح کریں گے، کیا بلا ٹکٹ ریل پر سوار ہوں گے؟ اتنے میں ٹرین بھی آ گئی اور ہماری بینچ کے سامنے ایک اسپیشل سلون آ کر رک گیا۔ اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو بہت بڑے رئیس تھے اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی۔ ان کی نظر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو فوراً گاڑی سے اتر کر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دست بوسی کے بعد عرض کیا کیا حضور دلی کا قصد ہے؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں دہلی جا رہے ہیں، رفیق کے یہاں۔ انہوں نے عرض کیا تو حضور اس ڈبے میں تشریف لے چلیں، میں بھی رفیقی کے یہاں جا رہا ہوں۔ غرض یہ کہ اس طرح ہم دلی پہنچ گئے۔ اب اسٹیشن پر مہمانوں کے لیے موٹر کاریں موجود تھیں۔ کار پر بیٹھ کر رفیق صاحب کے کوٹھی پر پہنچ گئے۔ چونکہ اکثر شادی بیاہ کے موقع پر عزیز یا برادری کے لوگوں کو صاحب خانہ کی کم التفاتی کا گلہ پیدا ہو جاتا ہے، محض اس وجہ سے رفیق صاحب نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کی اطلاع نہیں دی تھی۔ چونکہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں وہ اور مہمانوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن جب مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں پہنچ گئے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گھر والوں سے کہہ دیا اب ہم کسی کام میں حصہ نہیں لیں گے، اب سارے کام آپ لوگوں کو انجام دینے ہوں گے، اب ہم اپنے شیخ کی خدمت میں رہیں گے۔ غرض یہ کہ سر محمد رفیق کے گھر اس وقت کافی چہل پہل تھی، رئیس، وکیل، بیرسٹر آئے ہوئے تھے۔ سب کو چھوڑ کر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ڈولی منگواؤ، ہم حضرت کلیم اللہ جہاں
جہاں آباد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں گے۔ فوراً ڈولی حاضر کی گئی۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے اتارے اور ڈولی میں بیٹھ گئے۔ ایک خادم نے جوتے اٹھا لیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا اور سر رفیق کو حکم دیا۔ اسی وقت لپک کر سر رفیق نے جوتے اٹھا لیے اور ڈولی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کہار جب تیز چلتے تھے تو ان کے پیچھے دوڑنا پڑتا تھا۔ غرض یہ کہ اتنا بڑا آدمی، دلی شہر اور شادی کا موقع، اس حیت سے دہلی کے بھرے بازار سے گزرتا ہوا حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کے مزار اقدس پر اپنے شیخ کے ہمراہ پہنچا۔